بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي وإن ماله من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فاقتنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. رواہ الترمذی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا رہتا ہے کہ میرا مال یعنی میرا مال اتنا ہے، میرا مال اتنا ہے، حالانکہ فی حقیقت میں اس کے مال میں سے اس کا صرف 3 قسم کا ہے، اس کا مال صرف 3 قسم کا ہے. پہلا جو اس نے کھا لیا اور ختم کر دیا، اور دوسرا جو اس نے پہن لیا اور پہن کر بوسیدہ کر دیا، خراب کر دیا، اور تیسرا جو اس نے عطیہ کیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا. ان اموال کے علاوہ جو بھی مال ہے اسے وہ لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے. تو اس حدیث کے اندر انسان کے مال کی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ 3 قسم کا مال ہوتا ہے. ایک ہے کہ کھا لیا، کھا کر ختم کر دیا، دوسرا پہن لیا اور پہن کر پرانا کر دیا، اور تیسرا آخرت کے لیے بھیج دیا، آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا. اب باقی جو مال بچا ہے وہ مال اس کا نہیں ہے بلکہ اس کے ورثہ کا ہے، مرنے کے بعد دوسرے لوگوں کا ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ. ہلاکت ہے ایسے بندے کے لیے جو مال جمع کرتا جائے اور گنتا جائے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں، یہ ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا. دنیا کا مال و متاع ایک ضرورت ہے اور عارضی ہے. اس مال کو اسی کے مطابق حاصل کیا جائے اور استعمال کیا جائے اور باقی صدقہ خیرات کر دیا جائے، کیونکہ اگر کوئی اپنی محبت کا اکثر حصہ دنیاوی محبت میں صرف کر دے گا تو وہ بندہ اپنی آخرت برباد کر بیٹھے گا. جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ فآثروا ما یبقى علی ما یفنی. کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا، اور جس نے آخرت کے ساتھ محبت کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا. بس تم باقی رہنے والی چیزوں کو فنا ہونے والی چیزوں پر ترجیح دو، یعنی جو چیزیں باقی رہنے والی ہیں ان کی طرف دھیان دیا جائے، اور جو فنا ہونے والی ہیں، جو مٹ جانے والی ہیں، ان کی طرف دھیان نہیں دیا جائے. عقل مند بھی اسی چیز کا متلاشی رہتا ہے، اسی چیز کو طلب کرتا رہتا ہے. وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑتا ہے جو چیز باقی رہتی ہیں، اور فنا ہونے والی، ختم ہونے والی چیزوں کے پیچھے عقل مند نہیں رہتا ہے. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر و منزلت یعنی دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ پلاتا. جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑ کے ایک مردہ بچے کے پاس سے گزرے جس کے کان بہت چھوٹے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے پوچھا: تم میں سے کوئی شخص 1 درہم کے بدلے اسے لینا پسند کرے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا:
ہم تو کسی معمولی چیز کے بدلے بھی اسے لینے کو تیار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فواللہ الدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، کہ اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا تمہارے نزدیک یہ حقیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ ما الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع، کہ اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال اتنی ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی دریا کے پانی میں ڈالتا ہے اور وہ غور کرے کہ انگلی کے ساتھ کتنا پانی لگتا ہے، یعنی تھوڑا سا پانی لگتا ہے، اور آخرت کتنی ہے جیسے کہ سمندر، اور دنیا کتنی ہے جیسا کہ انگلی میں لگا ہوا پانی، ایک بوند یا دو بوند۔ تو ایک بوند یا دو بوند کے لیے مر مٹنے کے لیے نہیں انسانوں کو تیار رہنا چاہیے، بلکہ پورے سمندر کو حاصل کرنے کے لیے انسانوں کو تیار رہنا چاہیے، اور سمندر یہ آخرت ہے۔ آخرت کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ آخرت میں جو ہے وہ دنیا میں کچھ نہیں ہے، آخرت جو ہے وہی سب کچھ ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق دے۔ اے اللہ جب ہم اس دنیا میں جئیں اسلام اور ایمان پر جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔